جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، عالمی جائزے کے لیے چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ تو ناظرین، اس وقت ٹائم ہوا ہے عالمی جائزہ میں، اور عالمی جائزہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سابق ایمبیسڈر پاکستان ظفر ہلالی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہ قبلے کو جو ہے وہ اور مقدس مقامات کو جو ہے وہ حوثیوں سے جو ہے وہ خطرہ ہے، اور تمام جو ہے وہ فوجیں جو ہے وہ وہاں پر انٹروین کریں، تو اس میں اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا حوثی مسلمان نہیں ہیں؟ جی بالکل ہیں مسلمان، اور ان کا اندرونی معاملے میں سعودی عربیہ دخل کرنے جا رہا ہے۔ جی کیونکہ آپ وہاں پر ایسے سفیر رہے ہیں اور یمن کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سب جانتے ہیں، تو یہ تو یمن کی جو داخلی جنگ ہے، اس میں سعودیہ نے جو حملہ کیا، اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب کسی ملک کے اندرونی معاملات میں آپ ایک ہمسایہ ملک دخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ملک میں آپ کا انفلوئنس کیا کنٹرول ہو، تو ظاہر ہے مسئلہ جو ہے اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور پیس جو ہے اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو گروپس کے درمیان، وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا سب ہو رہا ہے یمن میں، اور سعودی عربیہ جو ہے ٹریڈیشنلی یمن کو اپنے انفلوئنس کے تحت رکھنا چاہتا ہے، اپنا ایک بیک گارڈن سمجھتا ہے، اور یمنی بہت اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں اور ریزسٹ کرتے ہیں، اور یہی ہے ہسٹری آف ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں۔ نفرت ہے یمن میں سعودی کے لیے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ تو ڈٹرمنڈ ہے کہ یمن کو وہ کنٹرول کرے۔ اچھا، تو آپ نے یہ مطلب حوثیوں کا جو یہ تحریک سٹارٹ ہوئی ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ ان کو جو اتنی حق تلفی کی گئی ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے؟ جی ہاں بالکل۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا تھا صدر عبداللہ صالح جانے بعد کہ یہ ملک جو ہے یمن 6 ریجنز میں ڈیوائیڈ ہوگا، اور وہ سیلف گورننگ ہوں گے، آٹونومس ہوں گے، مگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو فنڈز دے گی، یہ وہ۔ اب وہ اگریمنٹ کے تحت ان کا خیال ہے وہ معاملہ نہیں چلا، ہادی صاحب جو تھے وہ کر نہیں پائے، وہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے، تو انہوں نے ریوولٹ کیا۔ اب ریوولٹ میں اس لیے کہ سنا جو ہے دارالخلافہ وہ ہوتیوں کے ایریا کے نزدیک ہے، ہوتی کی میجورٹی ہے، ہوتی کی پاور ہے، تو انہوں نے آ کے پھر الٹیمیٹلی ان کو گھیر لیا، اور پھر ہادی صاحب نے ریزائن کیا، اور ریزائن کر کے بیٹھے رہے، اور کچھ دیر بعد 2-3 ہفتے بعد بقول ان کے کہ وہ پھر نکل گئے، چلے گئے عدن۔ ادھر سے جا کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں تو نہیں ریزائن کیا، یہ فورسبل تھا، میں ابھی تک صدر ہوں، اور اب دارالخلافہ جو ہے عدن ہوگا۔ یہ سب چیزیں دیکھیے نہ، وہ کبھی وہ سعودیز کہتے ہیں کہ یہ لیجٹیمیٹ پریزیڈنٹ ہے یمن کے، خود ہی ریزائن کیا۔ اور لیجٹیمیسی ایک آدمی کی یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں لیجٹیمیٹ صدر ہوں، اس کو کچھ بتانا پڑتا ہے، آبجیکٹیو سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھائی تم کتنا ایریا کنٹرول کرتے ہو، تم کم سے کم اپنا کیپٹل بھی کنٹرول کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ تو اپنا ہائیڈ آؤٹ بھی نہیں کنٹرول کر پایا، اور آخر ادھر سے پھر سعودیوں نے آ کے اس کو لے گئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ جو لیگل آرگیومنٹ ایڈوانس کیا جاتا ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ہادی صاحب، یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی لیجٹیمیٹ نہیں۔ ویسے تو ریڈ انڈین سے ہم بات کرنی چاہیے، اور واشنگٹن سے چھوڑ دینا چاہیے بات کرنے کے لیے، اس لیے ریڈ انڈینز ایک زمانے میں اپنے علاقے کے لیجٹیمیٹ گورنمنٹ تھے۔ تو ایک چیز اس میں اور بھی ہے کہ جس طرح سے میڈیا کے اوپر ایک دم جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا پوری دنیا میں کہ یہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی جنگ ہو رہی ہے، اور اس طرح کی جنگ ہے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ چیزیں آنی شروع ہوئیں، اور آپ نے بھی مختلف جو ہے وہ ٹیلی ویژن مذاکروں میں اس کی تردید کی۔ تو میں چاہوں گا ہمارے یہاں کے ناظرین کے لیے اس چیز کو بالکل کلیئر کریں کہ اس میں فرقہ واریت کا عنصر کتنا ہے، اور یہ معاملہ ہے کیا ایکچوئل؟
میرے خیال میں کوئی اور ملک اتنا کم امپیکٹ فرقہ واریت سے نہیں ہوا جتنا یمن ہے. میں 5 سال یمن میں تھا. جب ہم مسجد جاتے تھے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ وہ کیا کہتے ہیں سنی ہوتے تھے, شافی ہوتا تھا, کوئی الٹے ہاتھ پہ کوئی اتنا اشری ہوتا تھا یا زیدی ہوتا تھا, وہ جو 5 امام کو مانتے ہیں. ہم کبھی اس کو مانے اس پہ کوئی توجہ آدمی دیتا ہی نہیں تھا. نمبر 1. دوسری بات ہے کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ شیعہ کی لیڈرشپ ان کے پاس ہو تو ایران کو تو آپ کو پتہ ہے ایک تو ایکسیس نہیں ہے اس ایریا کو, مانے کین اونلی بی تھرو دا سی, لینڈ سے تو کوئی ایکسیس نہیں ہے. دوسری بات ہے ایران کو اور سعودی عربیہ کو اگر نفرت کرتے ہیں صوفیہ, اور ایران کو تھوڑا سا اونلی اے لٹل لیس ان کی جو ڈس لائک ہے ایران سے, اس لیے کہ جو بھی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پیسے پھینکتے ہیں, ان کو سلیسٹ کرتے ہیں, ان کو سیڈیوس کرنے کی چاہتے ہیں تھرو منی, یہ سب چیزیں کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے. اور اگر ویکنس سے کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں, دے ڈونٹ لائک اٹ, دے ریزنٹ اٹ. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ یہ سنی شیعہ ہے کچھ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف فرینکلی ایگزیجریٹڈ پینک ہو گیا ہے سعودی عربیہ کو, اس لیے کہ عراق ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, سیریا ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, ناردن ان کے بارڈرز جو ہیں ان کے خیال میں انسیکیور ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ایران کی انفلوئنس بڑھ رہی ہے. اور اگر ساؤتھ میں بھی یہ ہونے لگ گیا تھا بقول ان کے, تو میرے خیال میں وہ پینک کر گئے ہیں. اور اس قسم کی بمباری اور یہ قسم کا رویہ اور اس قسم کا ایک کیا کہتے ہیں الائنس بنانا, یہ جو سپر مارکیٹ اسٹیٹس ہیں گلف میں اور یہ جو امپیریل پیٹرول اسٹیشن ہے, یہ قطر یہ یو اے ای, بحرین, یہ کیا ہے, یہ تو دے آر ہارڈلی اسٹیٹس, دے آر سپر مارکیٹس. تو ان کے ساتھ الائنس بنانا اور پھر 12 بلین جو ایجپٹ کو دیا ہے اس کو روپ ان کرنا, پاکستان کو روپ ان کرنا پیسوں کی لالچ سے, اور کیا ہے. حالانکہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمام پیسہ جو ہے وہ ایک قوم کا پیسہ ہے, اور اس کو اس طرح سے بڑی بڑی رشوتیں دے کر اپنے مقاصد کے لیے ملکوں کو خریدنا, مطلب اگر یہ پیسہ فلاح پہ استعمال ہوتا, یہ لوگوں کی غربت مٹانے پہ استعمال ہوتا تو کتنا بہتر تھا. جو کہ یہ پوری سعودی حکومت جو ہے وہ کبھی مصر کو دیتی ہے, کبھی پاکستان میں آ کر میاں صاحب کو دے جاتے ہیں. مطلب کتنی افسوسناک بات ہے یہ. بہت اچھا تھا, بالکل صحیح کہتے کہ مگر اپنی پوری عمر دیکھتے رہے. وہی نا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جماعت الثانی کے حساب سے جنگ چھیڑی ہے 3 مہینے کے بعد رمضان ہے, تو اگر یہ جنگ لمبی کھنچتی ہے, کیونکہ رمضان میں پوری دنیا سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے سعودی آتے ہیں, پھر آگے حج آ رہا ہے, تو کیا یہ رائٹ ٹائم تھا ان کے جنگ چھیڑنے کا, یا ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جی ان کی 2-3 پلاننگ وجہ تھی. ایک تو ہے انٹرنلی, میرے خیال میں یہ جو نیا بادشاہ آیا ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے یہ 30-34 سال کا جو اس کو اس نے ڈیفینس منسٹر بنایا ہے, اگر یہ جنگ کامیاب ہو جائے تو پھر وہ تو بڑا پاورفل ہو جائے گا. فیملی جو ہے وہ سنا ہے کہ کچھ اندرونی معاملہ حالات ایسے ہیں کہ اتنی اتفاق نہیں ہے فیملیز میں. بہرحال وہ اس کا پوزیشن کنسالیڈیٹ ہو جائے گا اگر اٹ از اے سکسیسفل انٹرونشن ان یمن. تو ایک تو یہ وجہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ ویسے میں نے آپ کو کہا یہ واقعی پینک کر گئے ہیں کہ سعودی یہ ایرانین انفلوئنس جو بڑھ رہا ہے, مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایرانین شیعہ ملیشیا گروپس جو ہیں یہ ایران نے نہیں بنایا, یہ گروپس یہ خود بنے ہیں ان اپوزیشن ٹو دی ٹریٹمنٹ دیٹ واز بینگ میٹڈ آؤٹ ٹو دیم. ریئیکشن صدام کے ریئیکشن سے بالکل وہ کیا نہیں کرتا تھا شیعہ کے ساتھ. آپ کو تو پتہ ہے وہ مسٹرڈ گیس اٹیک وہ تو ایک ہسٹوریکل کرائم. تو یہ سب چیزیں یہ کہنا کہ یہ سب ایران کے ڈور اسٹیپ پہ رکھنا, میں نہیں کہتا کہ ایران از دا موسٹ ملی بڑا اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, غلطیاں نہیں کی ہیں, مگر اتنا انفلوئنس ان کو کرنا اور یہ کہنا کہ دس از آل دا ڈوئنگ آف ایران, ایبسولوٹ نانسنس. یہ ان کے اپنی حرکتیں ہیں that people are reacting against. کیونکہ ان کو اتنا بڑا ان کا جو ہے وہ مطلب ایک مرکز کے اوپر حکومت ہے, مکے اور مدینے پہ آپ کہہ لیں. پہلے تو اس کا نام جو ہے وہ حجاز مقدس جو ہے وہ چینج کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھا,
پھر تمام مسلمانوں کی دولت کو مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے استعمال کیا، پھر سیریا میں آگ لگائی، پھر عراق میں آگ لگائی، پھر جب ناکام ہوئے تو الزام جو ہے وہ ایران پہ اور دوسروں پہ ڈالنا ہے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ جی افسوسناک ہے، اور یہ جو الائنس جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو الائنس ہے دس از بیسکلی این اسرائیلی الائنس، اور امریکہ بھی اس میں شریک ہے، امریکہ بھی اس میں شریک ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم انٹیلیجنس اور سپورٹ ان کو دے رہے ہیں۔ ایک تو امریکہ ایران کے ساتھ لڑ رہا ہے عراق میں، پھر ایران کے خلاف لڑ رہا ہے سیریا میں، پھر اب یہ سعودیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے یمن میں، اور دوسری جگہ سعودیوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ یہ کیا پالیسی ہے؟ دس از اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف پالیسی، یہ کوئی پالیسی نہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ابھی جو ترکی کے پی ایم جو ہے وہ ایران کا دورہ کرنے آئے ہیں اور وہ جنگ روکنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آیا یہ سعودیہ نے ثالثی کے لیے ان کو کھڑا کیا ہے کہ ان کے اہداف پورے نہیں ہو رہے، یا اس میں کچھ اور پہلو بھی ہیں؟ ترکی کا جو پرائم منسٹر ہے وہ فینسیز ہمسیلف ایز اے رول ماڈل، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ ایک 10 سال کے بعد ماننا پڑے گا کہ ترکی ہیز میڈ گریٹ اسٹرائڈ، خاص طور اکانومی میں، تو مگر اس کے جو اپنے ویوز ہیں آن ریلیجن اینڈ لائف وہ اب امپوز کر رہا ہے ترکی پہ۔ دیٹ از دیئر بزنس، اگر وہ سکسیڈ کر جائے۔ وہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے، اس لیے وہ کہتا ہے ایرانیوں نے روسیوں کو پرامپٹ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں 5 سال یمن میں گزار کے کہ اگر کسی نے کسی کو پرامپٹ کیا ہوتا ہے نا جی، تو وہ محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ چیز جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس کے لیے، وہ اپنے ناٹ انڈیپینڈنس، وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہر چیز جو وہ کرتے ہیں اس کو ایران پہ آپ بلیم کرتے ہیں، اور میں تو اس لیے حیران ہوں کہ یہ جانتا ہوگا، یہ ترکی آٹومن شوڈ نو کہ کتنے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں ترکی، اور خاص طور یمن اور یہ جو یہ ایجپشنز جو ہیں یہ تو بہت سارے مارے گئے ہیں در انٹرونشن، جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو خود انہوں نے فوج بھیجا اور امامز کو نکالا اور ریپبلکن یمن بنانا چاہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو ابھی تک ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ مداخلہ مت کرو، اگر سول وار ہے آفر یور گڈ آفیسرز فار برنگنگ اباؤٹ پیس، یہ نہیں کہ ایک سائڈ کے ساتھ جا کے دوسرے سائڈ پہ بمباری کر دیں اور 60-70 عورتیں اور پتہ نہیں کتنے بچے مارے جائیں۔ یہ تو اٹ از انبلیویبل کہ اتنا سب حاصل کر کے تعلیم اور ایکسپیرئنس یہی نتیجہ نکلا ہے۔ تو جیسے کہ یمن آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ یمن ایک غریب ملک ہے سعودیہ کے مقابلے میں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حوثی مطلب کتنا ان کے سامنے ٹک سکیں گے سعودیوں کے سامنے؟ آیا ان فیوچر ان کے لیے بگ تھریٹ بنیں گے یا نہیں؟ دیکھیے بہت سارا حملہ کریں، بہت سارے لوگوں کو ماریں، پھر پیسے پھینکیں تو نو ڈاؤٹ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے، بٹ اونلی ٹیمپریریلی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیمپریریلی ہوگا، یہ جب تک وہ خود بیٹھ کے خود اگریمنٹ نہیں کریں وداؤٹ پریشر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، نہیں ہو سکتا پیس ڈکٹیٹڈ فرام دی آؤٹ سائڈ۔ وہ ہر وقت یہ ریوولٹ سمر کرتا جائے گا، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات۔ تو یہ مطلب کیا سعودی اپنے اس حملے کے حساب سے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں یا اس میں ابھی تک ناکام ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے حاصل کر رہے ہیں جی؟ وہ ہادی کو لانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا ایک جو کٹ پتی ہے جو اس وقت ریاض میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو انہوں نے ادھر سے نکالا آدم سے، نہیں تو پکڑا جاتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بمباری سے اور اٹیک کرنے سے شاید بمباری سے تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایئر اسٹرائک ڈز ناٹ ون یو اے کنٹری، تو اب ان کو لینڈ فورسز بھیجنے پڑیں گے۔ کس کے لینڈ فورسز؟ اپنے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حوثی دعا کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ آئیں، ان کی لینڈ فورسز ٹرین میں آئے، آن گراؤنڈ آئے۔ یہ القاعدہ بھی دعا کر رہا ہوگا، داعش بھی دعا کر رہا ہوگا، اس لیے ایک دفعہ وہ آ جائیں ادھر تو پھر دے آر ایزی ٹارگیٹ۔ تو اب اور اگر these people are so stupid، اس لیے ڈر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی، دوسرے ملکوں کے خاص طور پاکستان کی اگر فوج
وہ منگوا رہے ہیں تو کس لیے منگوا رہے ہیں؟ اٹیک تو نہیں ہو رہا ہے نا سعودی عربیہ پہ؟ بالکل نہیں، خود کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور کچھ نہیں تھریٹن ہو رہا ہے تو کیوں منگوا رہے ہیں؟ کیا ٹریفک لائٹ دیکھنے کے لیے؟ کیا بات کیا ہے؟ اگر یہ ہے کہ وہ بھیجنا چاہتے ہیں ان کو یمن میں تو دیٹ امپاسبل. وہ تو میرے خیال میں ان کا جو کیا کہتے ہیں ان کا جو اسٹوج ہے نواز شریف وہ بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان آرمی باقاعدہ جائے گی، کیونکہ جو حالات آپ پاکستان کے دیکھ رہے ہیں اندرونی خلفشار بھی ہے، پلس اپوزیشن پارٹیز کوئی نہیں مان رہی، تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ آفیشل یہ بھیج پائے گا. فوج سعودی عربیہ جائے گی مگر یہ بہانہ کہیں گے کہ ان کو ہم نے آرڈر دیا ہے کہ وہ کراس نہ کریں. اچھا، اگر بھی فوج چلے جائے تو اس کے معنی اگر 10,000 آپ مثال کے طور پہ فوج بھیجا تو اس کے معنی 10,000 سعودیز کو آپ فری کر رہے ہیں ٹو انویڈ یمن، ہے نا؟ مانے 10,000 ٹروپس اگر زیادہ آ جائیں تو 10,000 آپ کے اپنے لوگ جا کے کچھ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں اینی اسٹیپ اس وقت، اس لیے کہ سعودی عربیہ کو ہم نے وی آر سوان، آئی ڈونٹ نو کون سی ٹریٹی ہے کہ وی آر سوان ٹو پروٹیکٹ دیم، پتہ نہیں کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال اگر بھی یہ ایسا ٹریٹی ہے تو ہم تو سعودی کو بچا رہے ہیں نا جی، ہم تو سعودی ایمبیشنز کو نہیں ایڈوانس کر رہے. بالکل. اگر بھٹو نے کہا دی آرمی 1974 کے سمٹ پہ دی آرمی آف پاکستان از دی آرمی آف اسلام، اٹ از ناٹ دا سعودی برانڈ آف اسلام. بالکل. تو میرے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بالکل. ایک چیز اور بن رہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ کے حالات میں قطیف کے اندر 3 دن سے باقاعدہ پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی مارے جا رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. سعودیہ کے اندر یہ حالات ہیں، پلس جو انہوں نے آ کے ملک عبداللہ کے اس سے پہلے جو بادشاہ تھے ان کے دونوں بیٹوں کو برطرف کر دیا. شاہی خاندان کے اندر شب خلیش ہے، پلس عراق کے بارڈر انسیکیور ہیں، پلس انہوں نے یمن پہ حملہ کیا ہوا. اتنی ساری چیزوں کو لے کر کیا آل سعود حکومت اپنی یہ چلا پائیں گے یا یہ ختم ہو رہے ہیں؟ میں اس قسم کے اگر فیصلے کرتے جائیں تو میرے خیال میں فیملی کو بھی ڈینجر ہے نا. اس وقت جیسے آپ نے کہا اپنے پیسوں سے، دیکھیے کمال ہے عرب اسپرنگ کیوں نہیں ہوا سعودی عربیہ میں؟ اس لیے کہ جب ہونے والا تھا یا کوئی ایسے سائن لگ رہے تھے، $132 بلین انہوں نے سبسڈیز دی ہیں اپنے عوام کو. 132 بلین. فری ہاؤسنگ، فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ، فری سب چیز. تو دیکھیے یہ آپ کر سکتے ہیں فار اے وائل، مگر ڈیموکریسی، فری اسپیچ، گڈ گورنمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ، اگر اس پہ کانسنٹریشن نہ ہو تو یہ کیا فائدہ یہ سب دیکھ کے؟ الٹیمیٹلی وہ ختم، دے ڈونٹ ورک الٹیمیٹ. ایک آخری سوال کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو سلوگن انہوں نے لگایا کہ دفاع مقدس کی جنگ ہے اور حوثیوں سے جو ہے وہ مقدس مقامات کو خطرہ ہے، میں کہتا ہوں کہ تمام مقدس مقامات آل سعود نے مسمار کیے ہیں، کیا یہ خاندان مقدس مقامات کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ کافی لوگ سمجھتے ہیں یہ. دیکھیے ہم لوگ ان کے بارے میں اب ان کا جو برانڈ آف اسلام ہے، ایک اینڈ پہ ان کے برانڈ لاجیکل کنکلوژن ہے القاعدہ، اس سے اور ایکسٹریم کنکلوژن ہے داعش. اب یہ انہوں نے $2 یا $3 ٹریلین خرچے ہیں اوور دی 30-40 سال میں ان پروپیگنڈا. پاکستانی مدرسے جو ہیں اس وقت ایک 187 مدرسہ جو ہے صرف پنجاب میں ان کے پیسے سے فنڈ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی نہیں دیتے ہیں، تو جیسے بھی دیتے ہیں پیسے تو ادھر سے ہی آتا ہے. کہنے کی بات ہے کہ ہمارا بھی ملک کو تباہ ہو گیا ہے. ہم لوگ بھی سیکٹیرینزم جو کبھی ہمارے خواب میں نہیں تھا، بچے ایز اے ینگ بوائے آئی ریمبر کہ ہم لوگ شیعہ سنی فیسٹیولز کو صرف مسلمان فیسٹیول کرتے، دونوں جاتے تھے دیکھنے کے لیے، زلزلہ کا پروسیشن، اور یہ سب تباہ ہو گیا ہے ایز اے ریزلٹ آف آور پالیٹیشینز اینڈ بوتھ یونیفارمڈ اینڈ سول
accepting money or being bought over اور اپنے selfish motives کے لیے. تو آخر you have to pay a price for failure. آپ کو مجھے پتا ہے کہ اگر ہم 4th فارم میں اگر ہم پاس نہیں کریں تو 5th فارم میں نہیں جاتے. ہمارے ملک میں اگر 4th فارم میں آپ پاس نہیں کریں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو ڈبل پروموشن ملنا چاہیے. تو یہ حالات ہیں اور lot of it has got to do to the misapplication of money, funds, talent because of our extreme beliefs. اب ہم بھگت رہے ہیں, دیکھیں انشاءاللہ نکلیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا اور بہت سارے ابہامات جو کہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں تھے ان کو جو ہے وہ کلیئر کیا, کہ آپ نے فرمایا کہ باقاعدہ کہ اس میں کوئی جو ہے وہ شیعہ سنی کی فرقہ واریتی جنگ نہیں ہے, یہ ان کے داخلی جو ہے وہ حقوق کی جنگ ہے. بہت شکریہ, آپ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, آپ ابھی سن رہے تھے فارن ایمبیسیڈر ظفر ہلالی صاحب کو, اور ہم نے ان سے یہ سب جاننے کی کوشش کی کہ کیا یمن کے اندر جو ہے وہ شیعہ سنی کی جنگ ہے, کیا اس وجہ سے جو ہے وہ سعودیہ خطرہ محسوس کر رہا ہے. آپ نے کلیئر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ان کی گفتگو سنی. وہ وہاں پر جو ہے وہ 5 سال رہے ہیں, ایز اے ایمبیسیڈر رہے ہیں, بہت اچھی طرح وہ ان کے داخلی معاملات کو بھی جانتے ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کو بھی جانتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کیا کہ یہ بالکل بھی نہیں ہے, اور سعودیہ سے یہ بہت بڑی جو ہے وہ غلطی سرزد ہوئی ہے اور اس کا وہ تاوان جو ہے وہ بھگتنے جا رہے ہیں. کیونکہ سعودیہ کے اندر بھی, قطیف کے اندر, میں پھر اپڈیٹ کرتا چلوں کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اور سعودی میڈیا تو بالکل وہاں پر رپورٹ ہی نہیں ہوتا, وہ چھپاتے ہیں, اس کو سینسر کرتے ہیں, اور باقی میڈیا بھی جو ہے وہ اس کو چھپا رہا ہے. القطیف کے اندر جو کہ شیعہ نشین ایریا ہے, جو آل محمد کے چاہنے والوں کا تمام ایریا, القطیف, الوامیہ وغیرہ, القطیف کے اندر سعودی فورسز کی اسٹرائکس جاری ہیں. بہت وحشیانہ حملے جو ہے وہ سیکورٹی فورسز وہاں پر لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں, جس سے 2 طرفہ فائرنگ کے مقابلے میں 6 سیکورٹی فورسز کل رات تک کی ان کے ہلاک ہونے کی اطلاع تھی, اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مومنین کی گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہیں. وہاں ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری ہے. یہ القطیف وہ جگہ ہے جو میرے بھائی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو سعودیہ میں رہے ہیں یا وہاں رہتے ہیں, وہ بہت بہتر جانتے ہوں گے کہ قطیف جو ہے وہ ایز کمپیوٹر ٹو ریاض وغیرہ اور مختلف دوسرے سعودیہ کے شہروں کے بہت ہی وہاں پر انسانی جو زندگی کے جو مطلب وسائل ہیں بہت محدود ہیں. ان کو کسی طرح کی اسکول, کالج, یونیورسٹی, پینے کا صاف پانی, ان کا مطلب جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے بہت گرا ہوا ہے. ان کو انہوں نے بہت پہلے ہی جو ہے وہ اس حساب سے کچل کے رکھا ہے, اور اب جو ہے وہ مزید ان کو کچلا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے سائن نظر آ رہے ہیں کہ یہ اب جو ہے وہ ظلم زیادہ عرصے نہیں چلے گا, اور یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر ہی رہے گا. کیونکہ 3-4 طرف سے جو ہے وہ اس ظالم حکومت کو جو ہے وہ خطرہ بالکل کھڑا ہے سامنے. ایک ان کے اندر جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے, دوسرے ان کے خاندان کے اندر کھچا ہوا ہے, تیسرے ان کے سارے بارڈر جو ہے وہ نام ہو گئے صرف اور صرف ان کی اپنی وحشیانہ پالیسیوں کی وجہ سے. یہ دوسرے ملکوں میں جا کر جو ہے پیسہ بانٹتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں, وہاں لوگوں کو قتل و غارت کراتے ہیں. وہ تمام آگ جو ہے وہ اب آل سعود کے دامنگیر ہو گئی. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ پہلے عرب الائنس بنائی, انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک عربی جو ہے وہ فوج کا نام دیا, مگر پاکستان کو بلا رہے ہیں. پاکستان تو عربی ملک نہیں ہے, یہ صرف جو ہے وہ اپنے گھر کا دفاع, اپنی حکومت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. حرمین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں, بالکل سیگمنٹ جو ہے وہ بالکل اپنے اختیار کی طرف چل رہا ہے. تھوڑا سا میں کچھ چیزیں آپ کی اور نظر کر دوں کہ جو لوگ ابھی بھی ان کو خادمین حرمین شریفین سمجھ رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ 1991 میں امریکہ نے کویت کی جنگ میں عراق پہ جو حملہ کیا تو ہوائی اڈے اور زمینی راستہ سعودیہ نے دیا. 1998 کے اندر بغداد پر بمباری کے لیے امریکی طیارے سعودیہ کے ایئرپورٹوں سے اڑے. 2001 میں ایک بار پھر سعودیہ سے افغانستان پر امریکیوں نے حملہ کیا. 2003 میں عراق پر حملے کے لیے پھر سعودیہ کے ہوائی اڈے اور زمین استعمال ہوئی. 2009 یمن پر ڈرون حملے سعودی عرب سے شروع ہوئے. 2010 میں ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کو فضائی راستہ دینے کی حمایت کی گئی. تو یہ پورا جو ہے وہ تاریخ ہے, اور یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں, اور یہ میڈیا کے اوپر ہے تمام چیزیں کہ یہ خادمین حرمین شریفین کا نام رکھ کے دراصل یہ خادمین امریکین ہیں. اور اب لوگوں کو بالکل جو ہے وہ تمام مسلمان امت کو جاگ جانا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کس کی اتباع کر رہے ہیں, کس کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کی آخری جو سٹیج ہے وہ بھیانک القاعدہ اور داعش کی شکل میں ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عالمی جائزہ کے سیگمنٹ
کو جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسانی معاشرے کی تشکیل. اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لائیو کالز کھولیں گے. چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. بہت شکریہ علی بھائی، بہت ہی آپ نے جو ہے ایک وسعت نظر کے ساتھ جو ہے ہمیں بتایا ہے کہ آج کل جو خاص طور پر یمن کے حالات ہی ہیں جو زیادہ تر موضوع بحث ہیں. بہت مہربانی آپ کی. اور اب ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے فون لائن کھول دی جائیں گی. جیسا کہ علی بھائی نے بتایا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا انسانی معاشرے کی تشکیل، تو ہم اس پہ بات کریں گے اور ان فیکٹرز پر بات کریں گے جو ایک جو معتدل اسلامی معاشرہ ہے اس کی تشکیل کرتا ہے. آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر آج بات کریں گے، اور فی الحال ہمیں جانا ہوگا ایک چھوٹی سی بریک پر. تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.